ناظرین، پروگرام گفتگو میں میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ایک پارلیمنٹیرین جنہوں نے سیاست کو خدمت کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس حد تک وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اپنی خاتون خانہ کو بھی آپ نے اس نوبل کاز کے اندر شریک کر لیا ہے۔ ان کی زوجہ محترمہ بھی پارلیمنٹیرین ہیں، ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ شاہد محمود بٹ صاحب ہمارے آج کے مہمان خصوصی ہیں۔ جناب شاہد محمود بٹ صاحب، تھینک یو بھائی صاحب، بہت مہربانی سر۔ آپ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ سیاست کو اپنی دولت بڑھانے کا نہیں بلکہ خرچ کرنے کا اور اپنے عوام کے لیے بھلائی اور بہتری کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ کہاں سے آپ نے نظریہ حاصل کیا ہے؟ یہ خیال کیسے آیا ہے؟ کیونکہ ہمارے سیاستدانوں کے بارے میں تو یہ تصور کیا جاتا ہے اور خاصی حد تک درست ہے کہ وہ ایک لگا کے 100 کمانے کی بات کرتے ہیں، اور عملاً بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو آپ کیسے اس خسارے کے سودے میں آ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاشا صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور کمپلیمنٹس۔ پاشا صاحب، ایکچولی میں نے آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز ان ایگریکلچر۔ میں نے ایگریکلچر میں ایم ایس سی آنرز کیا اپنے فرام ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد۔ دین آئی جوائنڈ آئی سی آئی ملٹی نیشنل میں نے کام کیا۔ ڈیورنگ جاب مجھے شوق تھا، میرے یعنی یہ انہیریٹڈ کریکٹر بھی ملا۔ اچھا، میرے چچا بھی تھے، میرے والد صاحب بھی۔ جب میں پیدا ہوا میرے والد صاحب 58 میں اس وقت ایوب خان کے دور میں بھی چیئرمین بن چکے تھے۔ اچھا، تو تھوڑا سا مجھے یہ تھا کہ آئی واز سوشل ورکر، تو مجھے جب میں اپنے گاؤں یا اپنے حلقے میں دیہاتی حلقے میں دیکھتا تھا لوگوں کی حالت اظہار، تو میں بڑا کرتا تھا یار کہ یہ پالیٹکس جو ہے نا، یہ پڑھے لکھوں کا کام ہے۔ جو اس وقت روایتی قسم کے ہمارے سیاستدان تھے، میں ان کے پگڑیوں والے، میں تھوڑا سا ہٹ کے نا اس سیاست کو لیتا تھا کہ یہ سیاست نہیں ہے۔ سیاست یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی سروس دیں اور آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے وہ کام کریں جو آپ اپنے لیے ذاتی طور پہ کرتے ہیں۔ تو میں بائی کارڈ جب میں ریزائن دے کے آئی سی آئی سے میں نے ریزائن دیا، اور میرا گورا ایکسپٹ نہیں کرتا تھا میرا ریزائن۔ آئی واز گیٹنگ 1 لاکھ اس وقت میں لیتا تھا سیلریز۔ میں نے چھوڑ دی اس پبلک کے لیے کہ میں یار عوام میں جاؤں گا، اس عوام کو میں ایجوکیٹ کروں گا۔ جب ایجوکیٹ کروں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا صلہ جو ہے بہت دے گا۔ سو آئی کیم ان دا پالیٹکس۔ جب میں پالیٹکس میں آیا تو 90 میں پالیٹکس میں انٹر ہو گیا اور میں الیکشن جیت گیا پہلی دفعہ سر، جس سے کونسل میں آ گیا۔ اس کے بعد پھر میں ایم پی اے بھی بن گیا۔ اس کے بعد بھی میرا آبجیکٹو صرف ایک ہی تھا سر کہ پریکٹیکلی میں نے خود ایز اے رول ماڈل بننا ہے۔ سیاست میں پہلے خود آپ کریں گے تو لوگ آپ کو فالو کریں گے۔ سو جو میں نے سب سے پہلے یہ کام کیا، جو حالات اظہار تھے لوگوں کی ان کی بہتری کے لیے، میں نے سب سے پہلے غریب اور امیر کا فرق ختم کیا۔ میں نے ہمیشہ جو نگلیکٹڈ طبقہ ہوتا ہے نا سر، جس کو کوئی سب نظر انداز کرتے ہیں، میں نے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا، اس کے دکھ درد میں شامل ہوا۔ تھوڑا سا میں نے ڈیفرنس ختم کیا کہ ہم سب ایک ہیں، میں آپ کا ایک نمائندہ ہوں، آپ مجھے کھل کے بات بتائیں، جو آپ کے مسائل ہیں وہ ہم حل کریں۔ سو آئی کیم ان پالیٹکس۔ تو تھوڑا سا چینج میں یہ لے کے آیا کہ میں نے سب سے پہلے آئی ہیو ڈونیٹڈ مائی لینڈ، اپنی میں نے 2 ایکڑ زمین دے کے وہاں بچیوں کو کالج بنوا دیا دشکا میں، اپنے گاؤں اپنے حلقے میں جی۔ تو یہ میرا ایک فرسٹ اسٹیپ تھا جو جس نے مجھے حوصلہ دیا، مجھے دعائیں ملی، بچوں کی بچیاں پڑھنی شروع ہو گئیں، اب ماحول چینج ہو گئے سر۔ دوسرا سر یہ تھا کہ پولیٹکس میں مجھے جو سب سے چیز انسپائر کرتی تھی وہ یہ تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے، میں اپنا رول ماڈل ہمیشہ ان کو پہلے سمجھا کہ ایک ایسی پرسنالٹی جس نے اپنی کریکٹر سے، اپنے بیہیویئر سے، اپنے ایٹیچیوڈ سے، اپنی ورتھ سے یہ ثابت کیا کہ لوگ، اگر آپ لوگوں کے لیے اچھے کام کریں گے تو آپ ان کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت بنے۔ اب قائد اعظم صاحب کی بھی کیا مثال تھی، انگلش میں بات کرتے تھے، ان کا لیونگ سٹائل وہ دیکھ لیں،
ان کا ڈریس دیکھ لیں، لیکن ہر غریب امیر آدمی کوئی بھی تھا وہ ان سے انسپائر اس لیے ہوتا تھا کہ یار یہ بندہ بڑا سچ کہہ رہا ہے، سچ وہ کہہ آپ رہا کی ہے، بات بٹ صاحب بڑی ہوتی بندہ ہے۔ بڑا سچا جی۔ 22 مارچ کو قرارداد، 23 مارچ 1940 کو قرارداد پیش ہونی تھی، 22 کو تقریر قائد اعظم فرما رہے تھے، تو ایک بندہ جو ہے وہ یوں کر رہا تھا، ڈنڈا اس نے پکڑا ہوا تھا، یہ منٹو پارک میں، جی تو ایک غیر ملکی صحافی نے اس سے مترجم کے ذریعے پوچھا کہ تمہیں سمجھ آ رہی ہے یہ جناب کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس بابے نے کہا کہ یار سمجھ تو نہیں آ رہی مجھے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ دس از دا فیتھ، یہی چیز ہے کہ جب عوام کا آپ کے اوپر فیتھ ہو جائے، ٹرسٹ آ جائے، تو سر پھر جو ہے نا لیکن یہ جناب عوام کی زبان بھی نہیں سمجھتے تھے، لیکن بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے ان پر ٹرسٹ کیا اور انہوں نے اس دور کی سب سے بڑی مسلم ریاست جو ہے وہ قائم کر کے دکھا دی۔ سر یہ میں کہتا ہوں، پھر جو میں سیاست کو جو کہتا ہوں، سیاست آپ کی ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ پالیٹکس از یور سوشل ورک۔ یہ نہیں ہوتا کہ پالیٹکس میں آپ آئیں، اور میں بڑا اوپنلی کہتا ہوں کہ یار آپ ہمارے سانسیں دیکھیں، وین وی کیم ان پالیٹکس، اس وقت کے سانسیں دیکھ لیں، اس سٹیج پہ دیکھ لیں، ہمارا ڈیفرنس نظر آ جائے گا کہ کیا ہم نے پالیٹکس کمائے ہیں یا ہم نے خرچ، اگر ہم نے خرچ کی ہیں تو ان دی بیٹرمنٹ آف دا پبلک، ہم نے وہ چیزیں اگر خرچ کرتے ہیں، اگر ہم وہاں پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، اگر ہم غربا کے لیے کچھ مسائل ان کے حل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو سر اگر آپ اپنی طرف سے کریں گے نا، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ گورنمنٹ سے لیتے ہو، وہ کام کرنا، وہ آپ کا اس میں کوئی کریڈٹ نہیں ہے بھائی، وہ تو گورنمنٹ دے رہی ہے آپ کو، وین یو آر ایم پی ہے یا ایم این اے ہے، جو بھی فنڈز ہیں وہ آپ کا نہیں ہے، وہ عوام کا ہی ہے، اور عوام کے اوپر ہی لگنا ہے۔ ہمارا نام ہوتا ہے جی کہ وہ ایس ایم پی ایس دے کی ہے۔ میں اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ آپ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ڈونیٹ کریں، آپ پبلک کے لیے ڈونیٹ کریں، میں اپنی ذاتی حیثیت میں کیا دیتا ہوں۔ تو یہ ہے سیاست، بالکل سر ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کو اگر کوئی سمجھ کے سیاست کرتا ہے تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر سر اس میں پریشانی نہیں آتی۔ لیکن شاہد محمود صاحب، آپ کے شہباز شریف صاحب کی حکومت نے تو عوام کا رگڑا نکال دیا ہے 13-14 مہینوں میں۔ صاحب میں یہ کہتا ہوں رگڑا نکل گیا، مطلب اب گنجائش نہیں رہ گئی پبلک میں کہ ایبسلیوٹلی میں آپ کی اس بات سے ایگری یہ کرتا ہوں کہ عوام کا رگڑا ضرور لگا ہے، لیکن شہباز شریف کی وجہ سے نہیں لگا جو ہے وہ سر آپ کے جو پچھلے 3-4 سال جو آپ کی معیشت تباہ ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے عوام جو غریب تھی نا، وہ غریب سے غریب ہوتی گئی، اور جو امیر تھی نا، جو سرمایہ دار تھے، جو یعنی بڑے لوگ تھے جن کے پاس پیسہ تھا، انہوں نے پیسے سے ملٹیپل کر کے بہت زیادہ کما لیا۔ نقصان کس کا ہوا؟ الٹیمیٹلی اس عوام کا جو ہمیں اس قابل بناتی ہے، جو ہمیں اسمبلی میں بچاتی ہے۔ میں تو بلکہ شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ یہ دیتا ہوں سر کہ دیکھیں اس وقت جس وقت انہوں نے ملک کی یہ حالت سنبھالی ہے، اس وقت تو دنیا کا ہر ملک یہ کہہ رہا تھا جی پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، تو اس ڈیفالٹ کو بچاتے بچاتے پارٹی کو نقصان ضرور پہنچا کہ ہم جس لمٹ کی جس لیول پہ یہ ہمارے ایکسپیکٹ کرتی ہے نا عوام کے ہمیں ریلیف ملے، وہ نہیں ملا، یہ میں بھی کہتا ہوں، لیکن اس کا رزلٹ اب ملے گا۔ اب پچھلی دفعہ تو آپ نے سب سے زیادہ جو پچھلے قرضے تھے آئی ایم ایف سے اپنے غلط کمٹمنٹ کی، آپ کا اعتماد ہی ختم۔ جو پہلی بات ہماری ہوتی ہے سیاست میں بھی یہی چیز ہوتی ہے، اعتماد، ٹرسٹ۔ تو جب ہم نے کریڈیبلٹی کھو دی آئی ایم ایف کی، تو ہمیں دوسرا ملک بھی کوئی سپورٹ نہیں کر رہا تھا۔ پھر ہم نے قرضے وقت پہ نہیں دیے، جب وہ قرضے وقت پہ نہیں دیے آپ کے کرنسی کے اوپر اثر پڑا، 2 فیکٹر آگے۔ پھر سر یہ ہوا کہ جب آپ نے وقت پہ ان کی پیمنٹس نہیں کی اور آپ نے آرٹیفیشل پرائز کو ایسے رکھا، تو اس میں انفلیشن اور بڑھ گئی آپ کی۔ اور اب ان 12 مہینوں میں 13 مہینوں میں میاں شہباز شریف صاحب کی میں یہ کہتا ہوں قیادت میں پی ڈی ایم نے مل کے اب یہ کیا اس ملک کو کم از کم ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا۔ یہ آپ مان لیں گے، اب یہ مان لیں گے آپ کا ایگریکلچر سیکٹر میں دیکھ لیں، اس دفعہ بمپر کراپ ویٹ کی ہوئی،
انہوں نے سپورٹ کیا. لیکن سر رائس کی ہو گئی جو ہے وہ مائنس میں ہے, اکنامک گروتھ جو ہے یہ مائنس میں ہے, نہ کریں ایسے. اب یہ 2 کراپس ہماری آئی ہیں سر, بیٹ کی اور نہیں, اس کا امپیکٹ تو اگلے اس میں آئے گا نا, جو گزر گیا سال اس میں تو نہیں, وہ بیٹھ چکا ہے, مائنس میں کیلکولیٹ ہو گئی. اب سر میں یہ اس کا ریلیف اب ملے گا.